السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ 2۔ حسن بن صبا کون تھا؟ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صبا طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ رے کا حاکم ابو مسلم رازی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم رازی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو نہ کردہ گناہ میں گرفتاری کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آتے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت سے اور ایسے معزز انداز سے کرتا تھا کہ نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان گو سارے سنا دے۔ وہ بردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو گویا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورگلاتا اور ایسے سر سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سال عورت، نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ وہ 4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ آور چیز پلا دیتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار میں دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا یا تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا تو وہ ثالث یا منصف بن کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا تو وہاں سے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر آ جایا کرتا تھا۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم رازی کا منظور نظر ہے۔ غلط نہ تھا، ابو مسلم جابر اور دانش مند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کا مال استاذی سے دوستانہ سطح پر لے آیا کرتا تھا۔ ابو مسلم رازی اہل سنت تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت سے ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صبا کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتالیق عبد الملک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا، اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا۔ کس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، مجھے کیا؟ ابو مسلم نے علی سے کہا، اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت جماعت سے ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بٹھا رکھا ہے، کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نیشہ پور امام موافق کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا، میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اس نے سرکاری خزانے سے رقم وصول کی اور حسن بن صبا کو نیشہ پور امام موافق کی مکتب میں بھیج دیا۔ امام موافق کٹر اہل سنت تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو مسلم رازی علی بن احمد کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔ حسن بن صبا اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔
اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی ایک جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صبا نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا تھا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگتی تھیں۔ اس نے چرب زبانی باپ سے سیکھی تھی۔ لڑکپن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اس کی ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں، بلکہ نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بیچتے وقت اس نے بیٹے کو کچھ ہدایت دی تھی۔ یہ نہ بھولنا بیٹے، اس نے حسن بن صبا سے کہا تھا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چلاک ہو گیا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن توسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کے شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صبا نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صبا کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے لیکن درپردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رے آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رے آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم رازی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صبا کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صبا کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمین دوز روپوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی موت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنا سامان اور اپنے بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کا باپ بسترے مرگ پر پڑا تھا۔ حسن بن صبا نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ باپ نے کہا، میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ سب سے پہلے نظام الملک کو اس کرسی سے اٹھانا، محل سے نکلوانا اور خود وزیر اعظم بننا ہے۔ شاباش، باپ نے کہا، تم دروازے میں داخل ہو گئے ہو۔ اہم کمروں پر قبضہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو بیٹے، بدی میں بڑی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت عورت اور نشے میں ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اپنے قدموں میں بٹھا سکتے ہو۔ باپ کو ہچکی آئی اور اس کے ناپاک جسم سے روح نکل گئی، لیکن وہ اپنی ابلیسیت اپنے بیٹے میں منتقل کر گیا۔ یہاں سے عورت اور نشے کی عیاری اور بدی کی ایسی داستانوں نے جنم لیا جن سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ آج بھی سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس داستان کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں حسن بن صبا خواجہ توسی نظام الملک کی سفارش سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص بن گیا تھا۔ حسن اور خواجہ توسی امام موافق کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو ان کی ملاقات 20-21 سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی۔ اگر اس 20-21 سال کے عرصے کی رداز سنائی جائے تو تاریخ کی یہ ہولناک اور شرمناک داستان ادھوری رہ جائے گی۔ یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن صبا حسن بن ابلیس بنا تھا۔ اسی عرصے میں اس نے علم نجوم، علم سحر میں دسترس حاصل کر لی تھی۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ داستان کو آپ کو 20-21 سال پیچھے لے جائے، جب حسن کے باپ علی بن احمد نے اسے امام موافق کے مدرسے میں داخل کرانے سے بہت پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا۔ کوئی انسان اپنے باپ ہی
گناہگار نہیں بن سکتا اور کوئی انسان اپنے آپ ہی زاہد اور متقی نہیں بن سکتا۔ کچھ حالات اور چند انسان مل کر ایک انسان کو بگاڑتے یا بناتے ہیں۔ حسن بن صبا کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گیا تھا جس روز باپ اسے عبد الملک بن عطاش کے پاس لے گیا تھا۔ عبد الملک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ عبد الملک علی ابن احمد کی عیاریوں سے بھی واقف تھا اور وہ علم جوتش و نجوم کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ لے اے ابن عطاش، حسن کے باپ نے اسے عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا کر کہا، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے، یہ اس سے زیادہ شہرت حاصل کرے جو میں نے حاصل کی تھی۔ ایک پہلو اپنی زندگی کا یہ بھی سامنے رکھ لے۔ علی ابن عطاش نے کہا، تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس جگہ کے حاکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں۔ شہرت تو ہے ابن عطاش، علی بن احمد نے کہا، میں کہتا ہوں یہ نام پیدا کرے اچھا یا برا، بچے کو اندر لے آ۔ علی بن احمد نے اپنے بیٹے حسن بن صبا کو اندر لے کر آ گیا اور عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا دیا۔ عبد الملک نے حسن کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھیں۔ عبد الملک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر آہستہ آہستہ پھیریں، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑی ہی غور سے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھی۔ ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد الملک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کی ہتھیلیوں سے اچانک سانپ نکل آیا ہو۔ عبد الملک بن عطاش نے کاغذ قلم لے کر کاغذ قلم پر خانے بنانے شروع کر دیے اور ہر خانے میں کچھ لکھا۔ وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ جا بچے، ابن عطاش نے حسن سے کہا، تو باہر جا اور وہاں بیٹھ جا۔ حسن بن صبا باہر نکل گیا تو ابن عطاش نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جو کہنا ہے کہہ دے اے ابن عطاش، علی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے بتایا۔ تیری بیوی کی کوکھ سے ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، نبی؟ علی ابن احمد حیران سا ہو کے پوچھا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اب تک کتنے ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، کیا تو نے صاف ابن سیاد مدنی کی نبوت کا قصہ نہیں سنا؟ وہ یہودی تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس سے پوچھا، کیا تجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صاف ابن سیاد نے جواب دیا، میرے پاس ایک صادق اور ایک کاذب آتا ہے۔ صادق اور کاذب کا کیا مطلب ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی، ابن عطاش نے جواب دیا، مطلب یہ کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ حسن بن صبا اور اس کی بہشت کی پر اسرار داستان ضرور سناؤں گا۔